اردو ناول دھڑکن بائی رانیہ مہر ایپیسوڈ 12۔ کیا بات ہے، بڑی ہنسی نکل رہی ہے تمہاری؟ ہاشم نے مسکان کو اپنے حصار میں لیتے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ مسکان جو کھڑی ہنس رہی تھی، ثانیہ اور محمل کی حرکت سوچ رہی تھی۔ ہاشم قلم پاتے چپ ہوئی۔ وہ کچھ نہیں، چھوڑے مجھے، مسکان نے گھبراتے ہوئے کہا۔ میرا پاس آنا تمہیں برا لگتا ہے کیا مسکان؟ ہاشم نے اداس ہوتے کہا۔ ارے میرا کیوٹ شوہر، مجھے نیند آ رہی تھی تبھی کہا۔ مسکان ہاشم کی گال کھینچتے ہوئے کہنے لگی، پھر ٹھیک ہے، میں سمجھ۔ اس سے پہلے ہاشم کچھ کہتا جب مسکان اس کے گال پر کس کرتے بیڈ کی طرف بھاگ چکی تھی۔ رکو یار، یہاں بھی کس کرو پھر سونا۔ ہاشم خوش ہوتا مسکان کے پاس جاتا لبوں کی طرف اشارہ کرتے بولا، سو جائیں ورنہ سر کو بلا لوں گی میں۔ مسکان نے مسکراہٹ دباتے ہاشم کو دھمکی دی جس میں کامیاب ہوئی تھی۔ ظالم بیوی۔ ہاشم مسکان کو گلے لگاتے منہ بناتے بولا، آپ کی ہی ہوں اب میں۔ مسکان ہاشم کی گردن میں اپنا بازو حائل کرتی بولی، اس روم کی طرف کیوں جا رہی ہو تم؟ داؤد محمل کے پیچھے کھڑا غصے سے غراتے بولا۔ وہ محمل نے سوچتے ہوئے اٹک اٹک کر کہا، کیا میں لگائی ہے، بکری ہو کیا؟ داؤد نے پاس جاتے مسکراہٹ روکتے کہا۔ وہ جانتا تھا محمل اب اس سے دور بھاگتی ہے۔ ہاں یاد آیا، میں مسکان کے روم میں جا رہی تھی۔ محمل نے جلدی سے بہانہ بناتے وہاں سے بھاگ گئی تھی۔ آہا، ڈرامہ کوئن، بھاگ گئی۔ میں نہیں چاہتا تم کبھی بھی اس روم میں آؤ، اچانک داؤد نے سرد لہجے میں اپنے آپ سے کہا۔ وہ ریڈ روم کی طرف جا رہی تھی جب داؤد نے اسے روکا۔ یہ لو مسکان، کھاؤ، خبردار اب تم نے منع کیا تو۔ ہاشم نے مسکان کو فروٹ کھانے کو دیتے ذرا سختی سے کہا۔ نہیں، میں نہیں کھا رہی، میرا دل خراب ہوتا ہے، جیسے الٹی آ جائے گی۔ مسکان نے منہ بناتے ہوئے کہا، ایسی حالت میں ہوتا ہے، کھانا تو پڑے گا ورنہ ہمارے بیبی کو نقصان ہوگا۔ ہاشم نے مسکان کے منہ میں سیب کا ٹکڑا رکھتے بہلاتے ہوئے کہا، نہیں مجھے کافی پینی ہے اب۔ مسکان نے جان بوجھ کر جوس دیکھتے کافی کی فرمائش کی۔ لو یہ کافی بھی پڑی ہے میری جان نے، جو بھی کھانا ہے سب حاضر ہے۔ ہاشم اس کی شرارت سمجھتا ہوا مسکرا کر بولا، میں ڈاکٹر چیک اپ کرے بچے کا۔ اس سے پہلے مسکان کچھ کہتی جب داؤد روم میں داخل ہوتا ڈاکٹر کو لاتا بولا، کس چیز کی بے چینی ہے تمہیں جلال؟ وہ ٹھیک ہے۔ ہاشم نے داؤد کے پاس جاتے دانت پیستے ہوئے کہا، بکواس کم کیا کرو، میں اس لیے خیال نہیں رکھ رہا تمہاری بیوی کہ وہ میری چندہ ہے، بلکہ اسی لیے یہ سب کر رہا ہوں۔ وہ لڑکی ہے، پہلی دفعہ ایسے مرحلے سے گزر رہی ہے، شوہر ہو اس کے خیال رکھو، یہاں سے تم لوگ باہر بھی نہیں جا سکتے تبھی یہ سب کر رہا ہوں، اب خود ہی دیکھنا، سب چلتا ہوں میں۔ داؤد نے غصے سے کہتے وہاں سے چلا گیا تھا۔ جلاد رک یار، سوری، ہاشم بات سننے کے بعد شرمندہ ہوتا اس سے پکار رہا تھا جب داؤد انسنی کرتا چلا گیا تھا۔ اب مسکان غصے سے گھورتی ہاشم کو دیکھ رہی تھی۔ مسٹر ہاشم، آپ اپنی بیوی کا خیال نہیں رکھ رہے، ان کی ڈائٹ کا خیال رکھیں، کافی ویک ہیں یہ۔ بی پی بھی لو ہوا ہے، اگر میں اس وقت نہ آتی تو آپ کی بیوی بے ہوش ہو جاتی، جو کہ بچے کے لیے نقصان دہ ثابت ہوگا۔ لیڈی ڈاکٹر چیک اپ کے بعد برہمی سے تفصیل سے بولی، جی میں خیال رکھوں گا۔ ہاشم نے شرمندہ ہوتے جواب دیا۔ ماں جائیں یہاں سے، میں بات نہیں کرتی، آپ نے بلا وجہ سر کو باتیں سنائیں۔ اس سے پہلے ہاشم کوئی بات کرتا جب مسکان برہمی سے بولی، یار میں نے کچھ غلط تو نہیں کہا تھا؟ وہ تمہیں اپنی چندہ مانتا ہے، اگر تم وہ نہ ہوئی اس کا دل بہت دکھے گا۔ ہاشم نے اداس ہوتے کہا، میں لڑکی ہوں تبھی وہ ایسے کرتے ہیں، کیا سائیاں بھی چندہ ہے ان کی؟ بالکل نہیں، وہ اس کا بھی خیال رکھتے ہیں، آپ اور ارتضیٰ دونوں مصروف ہوتے ہیں، اگر ہمارا خیال رکھتے ہیں تو سارا دن وہ بزی ہونے کے باوجود ہمارے ساتھ رہتے ہیں۔ پورے سیف ہاؤس میں انہوں نے سافٹ قالین بچھائے ہیں تاکہ ہم دونوں گر نہ جائیں، اگر گر بھی گئیں تو ہمیں کوئی نقصان نہ ہو۔ سارا دن وہ چپ بیٹھے میری شرارتیں برداشت کرتے ہیں، اور آپ نے سر کو کیا کہا؟ مجھے بہت دکھ ہے اس بات کا، جائیں میں آپ سے بات نہیں کرتی۔ مسکان آنکھوں میں آنسو لاتے ہوئے بولی، اچھا یار میں سوری کر لوں گا، تم رونا تو بند کرو، جائیں یہاں سے ورنہ میں چلی جاؤں گی۔ مسکان اس کی بات کاٹتے غصے سے چلاتی بولی۔ ہاشم خاموشی سے منہ لے کر باہر چلا گیا۔
کیا ہوا ارتضا؟ تو کیوں پریشان کھڑا ہے؟ شام کو جب ہاشم بیسمنٹ روم میں آیا تو پریشان کھڑے ارتضا سے پوچھا۔ تو نے کچھ کہا ہے جلاد کو؟ کچھ دیکھ ایچ ایم، میں نے پہلے بھی کہا تھا جو میرے جلاد کو برا بولے گا میں اس کی جان لے لوں گا۔ ارتضا نے غصے سے ہاشم کی گردن دبوچتے ہوئے کہا۔ چھوڑ مجھے، ہوا کیا ہے؟ ہاں غلطی سے بولا میں، تبھی ہمت جمع کرتے سوری کرنے آیا ہوں۔ ہاشم نے بھی تیش کے عالم میں آتے کہا۔ واہ کیا بات ہے تیری، اب سوری کرنے آیا ہے؟ تو جانتا ہے وہ جلاد درد میں ہے، پتہ ہے ریڈ روم میں گیا ہے وہ، اور تو اچھے سے جانتا ہے وہاں کیا کرتا ہے وہ۔ کیوں کیا تو نے ایسے؟ بتا مجھے، تیری وجہ سے درد میں ہے وہ تڑپ رہا ہے اندر، میں اتنا بے بس ہو چکا ہوں کہ اسے مل بھی نہیں سکتا۔ انکل بھی یہاں نہیں جو اسے ہینڈل کر لیں گے۔ ارتضا ہاشم کے گلے لگے اداس ہوتے کہنے لگا، ریلیکس ارتضا، ہم جانتے ہیں نا کون ہے وہ کون ہے، دوست کے ساتھ باس ہے ہمارا، تو کیسے کمزور ہو سکتا ہے؟ اسے چھوڑ، اس کے حال پر دیکھنا ٹھیک ہو جائے گا۔ ہاشم نے تسلی دیتے کہا، تو جانتا ہے آج کیا دن ہے؟ وہ ہر سال اپنے درد کو تازہ کرتا ہے، اتنا تڑپتا ہے اتنے درد کو تازہ کر کے تو کہتا ہے میں چھوڑ دوں اسے۔ ارتضا نے غصے میں آتے کہا، میں سب جانتا ہوں، تو چل میرے ساتھ، تیری طبیعت خراب ہوئی تو یہ جلاد مجھے نہیں چھوڑے گا۔ ہاشم ارتضا کو بیسمنٹ سے باہر لے کر جاتے ہوئے بولا۔ کہاں لے کر آئے ہیں مجھے ہاشم؟ مسکان نے اپنی بند کی آنکھوں سے ہاشم سے پوچھا جو اسے اپنے ساتھ ٹیرس پر لایا تھا۔ مجھے اجازت دو، آج کی رات صرف ہم دونوں کی ہوگی، کوئی ہمارے درمیان نہیں ہونا چاہیے۔ ہاشم مسکان کی بند آنکھوں کو چومتے ہوئے بولا۔ مسکان نے حامی بھری۔ ہائے اتنا خوبصورت، یہ کیوں کیا آپ نے؟ مسکان نے جب آنکھوں کو کھولا تو سامنے کا منظر دیکھ کر حیران ہوتے پوچھا۔ پورے ٹیرس کو بلو اینڈ پنک بلون سے سجایا گیا تھا، سامنے سینٹر میں خوبصورت جھولا گلاب کے ساتھ سجایا گیا تھا۔ ہیپی برتھ ڈے میری جان۔ ہاشم مسکان کے ماتھے کو چومتے ہوئے مسکراتے ہوئے بولا، ہائے آپ کو یاد تھا کیا؟ مسکان نے خوشی سے چہکتے ہوئے ہاشم کے گلے لگے بولی، آف کورس میری جان، میں بھولنے والا؟ کیوں بھولنے والا؟ یاد ہے کیسے میں تمہاری برتھ ڈے انجوائے کرتا تھا؟ ہاشم مسکان کا ہاتھ پکڑتے ہوئے جاتے ہوئے کہنے لگا، شکریہ، میں بہت خوش ہوئی سچی۔ مسکان نے کیک کٹ کرتے مسکراتے ہوئے کہا، ایسی سوکھا شکریہ نہیں چاہیے، کچھ میٹھا بھی ہونا چاہیے نا۔ ہاشم مسکان کے لبوں پر کیک لگاتے بہکے ہوئے انداز سے کہنے لگا، کچھ شرم کر لیں، باپ بننے والے ہیں اور یہ سب۔ مسکان نے گھبراتے ہوئے ادھوری بات چھوڑتے ہوئے کہا، ہاں شرم کرتا تو آج باپ نہ بنتا، خیر آج کی رات میری ہے سو تم بس چپ رہو۔ ہاشم مسکان کے لبوں کو اپنی قید میں لیتے بولا، ہاشم کوئی آ جائے گا۔ پہلی دفعہ مسکان گھبراتے ہوئے ہاشم کو دور کرتے بولتی، کوئی نہیں آتا، سب اپنے رومز میں ہیں۔ ہاشم مسکان کی حالت انجوائے کرتے کہنے لگا، تمہیں پتہ ہے میں بچپن سے تمہاری محبت میں گرفتار تھا، جانتی ہو نا، ہر وقت ہم ساتھ رہتے تھے۔ ہاشم مسکان کی گود میں سر رکھتے چہکتے ہوئے بولا، ہاں اور پتہ اس لڑکے کو ہم نے کیسے مل کر مارا تھا، ہائے میں تو بازو ہی توڑ دیا تھا اس کا۔ مسکان اپنے بچپن کے دن یاد کرتی مسکراتے ہوئے بولی، یار بہت مارا تھا تم نے، حالانکہ وہ بیچارے نے بس مجھے مارا تھا۔ ہاشم مسکراتے ہوئے کہا، آپ تب ڈرپوک تھے تبھی مار کھا کر آ گئے، میرے ہیں آپ، صرف میرے، آپ کو میں مار سکتی ہوں بس۔ مسکان ہاشم کی گردن میں بازو حائل کرتے شرماتے ہوئے بولی، ہائے مار تو دیا ہے تم نے مجھے شروع سے، اب تو ہم بس پیار کریں گے۔ ہاشم مسکان کو اپنے بے حد قریب کرتے اس کی شہرک پر لب رکھتے بولا، ہاشم آپ رو رہے ہیں کیا؟ مسکان اپنی گردن پر گیلا پن محسوس کرتے حیران ہوتے پوچھنے لگی، میں معافی کے قابل تو نہیں ہوں، پھر بھی معافی مانگتا ہوں۔ ہاشم نے روتے ہوئے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا، نہیں مجھے بولنے دو، میرے دل کا بوجھ کم ہو جائے گا آج۔ ہاشم مسکان کے لب پر انگلی رکھتے کہنے لگا، میری محبت تھی تم، لیکن جب بابا کی باتیں سنی تو میری محبت کے آگے نفرت آ گئی، وہ نفرت جو مجھے تم سے تھی، پھر اتنی نفرت ہوئی کہ تم کو ویسا سمجھنے لگا، لیکن یہ دل پھر بھی ماننے کو تیار نہیں رہتا تھا۔ میں جانتا تھا تم ایسی نہیں، لیکن دماغ یہ سوچنے نہ دیتا
उस दिन जो कुछ भी हुआ मेरा सारा कसूर था। मुझे अपने आप पर कंट्रोल रखना चाहिए था, पर ऐसा ना हुआ। अपनी गलती मानने के बजाय मैंने तब भी सारा इल्ज़ाम तुम पर डाल दिया, ये सोचे समझे बिना ही कि तुम कितने दर्द में थी। क्या कोई शौहर अपनी बीवी के साथ ये सब करता है जो मैंने किया? मैं इन सब की माफ़ी मांगता हूँ। हाशिम मुस्कान के पाँव पकड़ते हुए बोला, नहीं ये क्या, मैं बहुत पहले माफ़ कर चुकी थी आपको, जब ये पता चला मैं माँ बनने वाली हूँ। नहीं यार, जो भी हुआ उस दिन वाकई गलत था। तुम कितनी अच्छी हो, मुझे माफ़ कर दिया। इन 3 माह में मुझे एहसास हुआ तुम मेरे लिए क्या हो। रोज़ तड़पता था कि क्यों तुम्हें ये सब अल्फाज कहे। माफ़ी तो बहुत छोटी चीज़ है। हाशिम मुस्कान का चेहरा हाथों में लेते बोला, चुप कर जाएं प्लीज़, क्या हमने ये सब बातें करनी है? चलें मेरा गिफ्ट दें। मुस्कान हाशिम का माथा चूमते मुस्कुराते हुए बात बदल गई। हाँ जान, ज़रूर, ये रहा गिफ्ट। मुस्कान हाशिम ने मुस्कान को HM नेम का गोल्ड का ब्रेसलेट पहनाते हुए कहा। आप ही नहीं, वो जो सर के साथ होता है उसका जिक्र मैंने सुना है। मुस्कान HM ने देखती हकलाते हुए बोली। हाँ मैं HM हूँ, बल्कि इस बारे में सब कुछ बताना चाहता हूँ ताकि हम आगे जाकर अपनी जिंदगी की सही शुरुआत कर सकें। हाशिम सोच समझ कर बोल रहा था। क्या मतलब आप सबका ये काम है? उस दिन वो कोठे पर जो मुझे रूम में लेकर गया था वो आप थे? हाशिम की सारी बात सुनते मुस्कान शौक में बोली। हाँ यार, हमारा काम ऐसा है तो रूप बदलना। हाय मैं कितनी खुश हूँ, सच्ची मुझे फख्र है आप पर। बहुत अच्छे हैं आप। हाशिम की बात पूरी होने से पहले मुस्कान उसके गाल चूमते चहकते हुए बोली, इतनी खूबसूरत बीवी अगर पहले पता होता तुम किस करोगी कब का बता चुका होता। हाशिम उस पर गिरफ्त तंग करता मुस्कुराते हुए बोला, अच्छा मेरी सुने ज़रा, मुझे ना एक ख्वाब आता है जहाँ सिर्फ नीली आंखें दिखती हैं मुझे। मुस्कान ने परेशान होते कहा, वो जब से यहाँ सेफ हाउस आई थी तब से उसे ये ख्वाब आ रहा था। मतलब तुम्हें सब याद आ रहा है? अच्छी बात है, तुम सब याद कर लो जान, मुझे खुशी होगी। हाशिम मुस्कान का माथा चूमते कहने लगा, फिर मुझे अपना भाइयों भी याद आ जाएगा हाशिम? मुस्कान ने खुश होते पूछा। हम्म। हाशिम उसकी बात पर बिना कोई तवज्जो दिए उसके कंधे पर लब रखने लगा। मैं फिर अपने भाइयों के पास रहूंगी, बस मुझे याद आ जाए। मुस्कान ने हाशिम को दूर करते चहकते हुए कहा, हाँ बस वो भाइयों तुम्हारा जल्लाद ना हो सच्ची, वरना मैं नहीं बचूंगा। हाशिम दोबारा अपने लब उसके कंधे पर रखता बोला, क्या है, मैं बात कर रही हूँ, आप सुन नहीं रहे? मुस्कान ने घबराते हुए हाशिम को दूर करते कहा, छोड़ो अपने भाइयों को, ये हमारा टाइम है। तुम मुझे इजाजत दो अपने करीब आने की। मुस्कान। हाशिम ने शेरक पर लब रखते कहा, ले इजाजत, मैं फिर तुम्हारे करीब आऊंगा। हाशिम ने बात काटते हुए कहा। मुस्कान ने हामी भरते अपनी आंखों को बंद कर लिया था। शुक्रिया मेरी जान, मैं वादा करता हूँ कभी कोई दुख नहीं दूंगा तुम्हें। हाशिम ने खुश होते अपने लब मुस्कान के लबों पर रखते हुए कहा। वो मज़ाहिमत किए बिना हाशिम का लम्स महसूस कर रही थी। हाशिम नहीं प्लीज। मुस्कान जो अपनी आंखों को बंद किए लेटी थी, जब हाशिम के लब अपने दिल के मुकाम पर महसूस होते तड़पते हुए कहा, रिलैक्स जान, मैं कुछ नहीं होने दूंगा। हाशिम जानता था वो क्यों घबरा रही थी, तभी उसका माथा चूमते हुए सुकून से कहने लगा। पूरी रात मुस्कान को उसके अमल से शिद्दत महसूस हुई थी। वो जान गई थी हाशिम के लिए क्या अहमियत रखती है। जैसे रात आहिस्ता आहिस्ता गुजर रही थी, वैसे ही दोनों एक दूसरे में मदहोश हो रहे थे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उफ मेरा दिल, ये कैसा ख्वाब था? और मिस्टर खड़ूस भी पता नहीं किधर है। हाय, वो खून किसका होगा जो ख्वाब में देखा मैंने? मैमल अपने रूम में सो रही थी जब उसने ख्वाब देखा। ख्वाब में वो एक ऐसी जगह खड़ी थी जहां हर तरफ खून ही खून था। तभी डरते हुए चीख पड़ी। अब सोचते घबराते हुए पसीना साफ कर रही थी, मुझे मिस्टर खड़ूस के पास जाना है। हाय, पता नहीं किधर है, मैं कैसे ढूंढूं उसे इतने बड़े सेफ हाउस से। मैमल अपना नाइट सूट सही करती रूम से जाती बोली। जैसे जैसे वो बाहर जा रही थी, उसे ऐसा महसूस होता जैसे हर जगह खून ही खून है। हाय,
کہاں ڈھونڈوں مسٹر کھڑوس کو؟ میمل سیف ہاؤس کے سارے رومز دیکھتے گھبراتے ہوئے بولی۔ جاؤں یا نہ جاؤں، اس کھڑوس نے منع کیا تھا۔ میمل ریڈ روم کے سامنے رکتے ہوئے سوچنے لگی۔ چلی جاتی ہوں، کون سا کھا جائے گا۔ روم کے اندر انٹر ہوتے میمل نے تسلی دی خود کو، یہ تو وہی چندہ کا روم ہے۔ ہائے، کون ہوگی چندہ جس کے لیے اتنا خوبصورت روم سجایا ہے؟ میمل روم کو حسرت سے دیکھتی بولی، یہ کیا چیز ہے؟ میمل پورے روم کو دیکھتی رہی جب اسے ایک عجیب سے دیوار سی دکھی۔ چھوڑو داؤد کو، جاہل انسان، حیوان ہو تم، سب دور رہو۔ میمل نے جب داؤد کو ٹچ کیا وہ دیوار کھلتی چلی گئی، لیکن سامنے والا منظر دیکھتے میمل چیختی بھاگتی ہوئی داؤد کے پاس آئی، جو خون سے لت پت سکون سے لیٹا تھا، جب 4 ہٹے کٹے آدمی داؤد کو مسلسل مارنے میں مصروف تھے۔ چھوڑو اسے، شرم نہیں آتی؟ سر ہے تم سب کا، دفع ہو جاؤ۔ کیوں مار کھا رہے ہو؟ یہ باڈی بلڈر ہونے کا فائدہ جب اپنے سے کمزور آدمیوں کو مار نہیں سکتے؟ اٹھ کیوں نہیں رہے تم؟ میمل داؤد اور اس کے ملازم کو مخاطب کرتی روتے ہوئے بولی، جاؤ یہاں سے، کیوں آئے ہو؟ مجھے درد چاہیے، یہ بھی کم درد ہے۔ داؤد نے اپنے منہ سے نکلتا خون صاف کرتے میمل کو غصے سے کہا، پاگل ہو گئے ہو کیا؟ مانا کہ تمہیں درد محسوس نہیں ہوتا، لیکن یہ سب… میمل نے داؤد کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیتے روتے ہوئے کہا، سوری سر، ہم اب اتنا نہیں کر سکتے۔ ایک ملازم نے سر جھکاتے افسوس سے کہا، کہاں وہ اپنے سر کو مار سکتے تھے، جس کی حالت بری ہونے کے باوجود بھی مار کھانے کو تیار تھی۔ کیوں نہیں مار سکتے؟ پیسے کس چیز کے لیے؟ یہ ایسا کرو، وہاں شیشے کی ٹیوب پڑی، اٹھا کر میری کمر پر اور سر پر مارو جلدی۔ داؤد نے غصے سے غراتے ہوئے کہا، نہیں، ایسا ظلم کیوں کر رہے اپنے اوپر؟ کیا دل نہیں جو یہ سب فیل کرے؟ پلیز تم روک دو ان سب کو، داؤد میری بات مان لو۔ میمل داؤد کی بات سنتی تڑپتے ہوئے بولی تھی، تم جاؤ یہاں سے ورنہ خود تمہاری جان لے لوں گا۔ داؤد اپنی سرخ نیلی آنکھوں میں وحشت لے کر بولا، میں نہیں جا رہی، ایسا ہے تو ایسا صحیح، تم بھول جاتے ہو بیوی ہوں میں، سمجھے؟ اب مارو مجھے بھی۔ میمل نے جب دیکھا داؤد کسی طور پر مان نہیں رہا، تبھی اچانک اس کے گلے لگے بولی، رک جاؤ، دفع ہو جاؤ یہاں سے، کیا بھول گئے ہو کون ہے یہ؟ بیوی ہے میری۔ داؤد ہوش میں آتا اپنے آدمیوں کو بولا جو ٹیوب اٹھائے مارنے کے لیے آ رہے تھے، وہ کیسے برداشت کرتا کوئی محمل کو دکھ دے؟ کیوں اتنا درد؟ کھڑوس کیا وجہ ہے مجھے بتاؤ، بیوی ہوں میں، پلیز خود کو اتنی اذیت مت دو۔ میمل داؤد کا چہرہ کپڑے سے خون صاف کرتے ہوئے بولی تھی، اتنا درد نہیں ہوتا اب محمل، جتنا درد مجھے چندہ کو کھونے کا ہوا تھا۔ یہ درد بہت کم ہے، بہت کم۔ میں تڑپ رہا ہوں، مجھے سکون چاہیے۔ کیسا مرد ہوں میں، اپنی چندہ کو بچا نہ سکا میں۔ پتہ آج اس کا برتھ ڈے ہے، میں ہر سال اس کے لیے گفٹ لے کر آتا ہوں، لیکن ہر سال مجھے میری چندہ نہیں ملتی۔ کیوں وجہ؟ بس وہی درد محسوس کرنے کے لیے میں ہر سال ایسی اذیت سے گزرتا ہوں، پر افسوس مجھے درد محسوس نہیں ہو رہا۔ داؤد نے ضبط کرتے میمل کی گود میں سر رکھتے کہا، تمہیں درد اس لیے محسوس نہیں ہوتا کیونکہ تم نے اپنا درد کسی کے ساتھ شیئر نہیں کیا۔ تم مجھ سے شیئر کر سکتے ہو داؤد، پلیز۔ میمل نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، تو تم سنو گی؟ کیا میری ہر بات نفرت تو نہیں کرو گی نا مجھ سے؟ داؤد نے ہکلاتے ہوئے میمل سے پوچھا۔ وہ بکھر چکا تھا آج، تبھی چاہتا تھا میمل کو اس کی ساری بات سنا دے۔ ہاں ضرور، اور نفرت کیوں کروں گی میں؟ میمل داؤد کا ماتھا چومتے بولی، کون ہے چندہ جو اتنا درد برداشت کر رہے اور کہاں ہے؟ مجھے بتائیں۔ میمل نے ہمت جمع کرتے داؤد کا درد بانٹنے کے لیے پوچھا۔ چندہ میری بہن، میری جان، اپنے ہی ہاتھوں سے پالا تھا میں نے۔ داؤد اپنے سرخ سفید ہاتھوں کو دیکھتے ہوئے بولا، وہ عورت جان بوجھ کر ہم دونوں کو کھانا کم دیتی کہ شاید ہم میں سے کوئی مر جائے، لیکن میں ہمیشہ اپنے حصے کا کھانا چندہ کو دیتا، خود بھوکا رہ جاتا، پر اپنی چندہ کے لیے سب کچھ کرتا۔ آج داؤد نے اپنے بچپن اور دل کی باتیں روتے ہوئے شیئر کی۔ کیا اتنا کچھ ہوا تم نے مجھے بتایا ہی نہیں؟
واقعی چندا اتنی لاڈلی تھی تمہاری جس کے لیے موت کے منہ سے واپس آئے؟ محمل ساری بات سنتی روتے ہوئے بولی، خاموش، رو کیوں رہی ہو؟ میں تمہارے ان گرے آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتا۔ داؤد اچانک اٹھتا محمل کے آنسو صاف کرتا بولا، اتنا درد برداشت کیا میرا دل پھٹنے لگا ہے۔ محمل روتے ہوئے اس کے سینے سے لگتی بولی، یہ کم ہے یار، پتہ اپنی چندا کی ہر خواہش پوری کرنے کے لیے میں نے واش روم تک بھی صاف کیے کہ مجھے پیسے ملیں گے، پھر اپنی چندا کو وہ ساری چیزیں لے کر دوں گا۔ دیکھو آج اتنا پیسہ کمایا اپنی چندا کی ہر خواہش پوری کر سکوں۔ کیوں میں چندا کو بچا نہ سکا؟ کیسا بھائیو تھا میں، مجھے مرنا چاہیے تھا۔ داؤد اپنے چہرے پر تھپڑ مارتے جنونی انداز سے بولا، نہیں تم بچا لوگے، ہم تلاش کریں گے مل کر، جہاں اتنا صبر کیا ہے وہاں اور صحیح۔ محمل داؤد کے ہاتھوں کو پکڑتے ہوئے بولی، تم ایک کام کرو، گن سے مجھے شوٹ کر دو، میں کسی کے قابل نہیں ہوں۔ داؤد اپنی گن محمل کو پکڑاتے ہوئے بولا، کیا کر رہے ہو جی ایم؟ اور اتنا کمزور دیکھنا، ایک نہ ایک دن چندا ہمیں مل جائے گی۔ محمل تسلی دیتے بولتی، تو تم بھی دور رہو مجھ سے، میں ناجائز ہوں، نفرت کرو مجھ سے نا، میں ایک اچھا بھائی بن سکا نہ شوہر۔ ہاں شوہر تو بن ہی نہیں سکتا، تم کیسے برداشت کرو گی مجھے؟ میرا خون گندا ہے، میں مرنا چاہتا ہوں۔ داؤد پاگلوں جیسے ہنستے محمل کو خود سے دور کرتے بولا، کون ناجائز ہے مجھے پرواہ نہیں، تبھی آج تک ایسا بیہیویئر کرتے تھے میرے ساتھ۔ تم تو میرے جی ایم ہو، شوہر ہو میرے۔ سوچو، جو شخص اپنی بہن کے لیے مار کھا سکتا ہے، خود بھوکا رہ سکتا ہے، اس کی خواہش پوری کرنے کے لیے واش رومز تک صاف کر سکتا ہے، تو اپنی بیوی کے لیے کیا کچھ نہیں کر سکتا؟ مجھے کبھی تھی ہی نہیں نفرت تم سے، بلکہ یہ سب سن کر مجھے فخر ہے کہ میں مسز داؤد میر ہوں۔ محمل داؤد کے قریب جاتی اس کے گالوں کو چومتی عقیدت سے بولی، آج واقعی سب جان کر اسے دکھ اور خوشی محسوس ہوئی تھی؟ کیا واقعی تمہیں فرق نہیں پڑا کہ میں؟ داؤد نے بے یقینی سے اسے دیکھ کر پوچھا، بالکل نہیں، یہ محسوس کرو یہاں ہو تم، کبھی یہاں سے گئے ہی نہیں۔ محمل اس کا ہاتھ پکڑتے اپنے دل کے مقام پر رکھتے مسکراتے ہوئے بولی، جہاں اس کی دھڑکن فل سپیڈ سے چل رہی تھی، چھوڑو، ہمدردی کر رہی ہو میرے ساتھ، میں جانتا ہوں ایسے ہی ہوا ہمیشہ میرے ساتھ۔ بچپن کے دوست تھے، جب انہیں پتہ چلا میں ایک گناہ کی سزا ہوں، سب چھوڑ گئے مجھے یہ کہہ کر کہ میں گندا انسان ہوں۔ کچھ دوست تھے ساتھ، وہ بھی اپنی ہر بات سے مجھے ہمدردی جتا کر مجھے ناجائز کہتے، ایسی ہی تم کر رہی ہو، میری بس چندا ہے، سمجھی؟ داؤد اچانک چلاتے ہوئے محمل کو دور کرتا بولا، اچھا بتاؤ، چندا ملی یا کوئی ایسی بات ملی ہو جس سے پتہ چلے وہ کہاں ہے؟ محمل اس کی حالت سمجھتے بات بدلتی بولی، مجھے ایسا لگتا تمہاری کزن مسکان میری چندا ہے، مجھے سکون ملتا ہے اس کو دیکھ کر۔ داؤد اپنے چہرے پر محبت لاتے مسکراتے ہوئے بولا، وہی ہو سکتی، ہم صبح پوچھ لیں گے۔ محمل داؤد کے خون سے بھری شرٹ اتارتے ہوئے بولی، اگر وہ نہ ہوئی پھر میں کیا کروں گا؟ داؤد نے آس پری نظروں سے دیکھتے پوچھا، یہ لاکٹ تو مسکان کا ہے، شاید تمہارے گلے میں کیوں ہے؟ محمل جب داؤد کا برہنہ سینہ صاف کر رہی تھی تب اسے لاکٹ دکھا، تبھی اس سے پوچھ بیٹھی، سچی؟ کیا مطلب وہ میری چندا ہے؟ پتہ اس کے اندر ایک چپ ہے کہ جب بھی چندا یہ لاکٹ چھوتی یا پہنتی، مجھے اس لاکٹ کی لائٹ سے پتہ چل جاتا۔ ابھی کچھ دن پہلے اس کی لائٹ آن ہوئی تھی۔ داؤد خوش ہوتے بولا، ہو سکتا ہے، اور میری دعا ہے وہ چندا ہی ہو تمہاری۔ محمل خوش ہوتے بولی، ہم ابھی چلتے ہیں، دیکھ لیں گے کیا واقعی چندا ہے، چلو چلیں ہم۔ داؤد نے جلدی سے اٹھتے کہا، رات کافی ہو چکی ہے، سو جاؤ، صبح دیکھ لیں گے۔ محمل داؤد کو زبردستی بیڈ پر لٹاتے ہوئے بولی، لیکن اف کتنا بولتے ہو، بالکل لڑکیوں کی طرح۔ اس سے پہلے داؤد کچھ کہتا جب محمل اپنے لبوں سے داؤد کے لب چومتی پیچھے ہوئی تھی۔ داؤد ہکا بکا اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ کون کہہ سکتا تھا کون کہہ سکتا ہے جی ایم بلش بھی کرتا ہے، ہائے میرا جی ایم۔ محمل داؤد کے سرخ گال دیکھتی ہنستے ہوئے بولی، جو اب بھی حیران سا اسے دیکھ رہا تھا،
اب سو جاؤ سویٹ ہارٹ، اگر میں نے کس کیا تو تم سو نہیں پاؤ گے۔ داؤد نے اپنی شرم ختم کرنے کے لیے میمل کو دھمکی دی، جس میں کامیاب بھی ہوا۔ مسٹر کھڑوس، میمل اپنا منہ بناتے ہوئے بولتی، آنکھوں کو بند کر چکی تھی۔ کیا ہے جلاد، اتنی صبح کیوں بلا رہے ہو؟ پتہ بھی ہے ہم سو رہے تھے، ابھی صرف 4 بجے ہیں۔ ارتضیٰ ثانیہ کے ساتھ نیچے آتا جمائی روکتا بولا، صبح ہی داؤد نے سب کو ہال میں جمع ہونے کا کہا تھا، سب آ چکے تھے۔ ارتضیٰ، ثانیہ، محمل، مختار صاحب، راحیلہ بیگم، ازوری بیگم اور وہ خود بھی موجود تھا۔ بیٹھ جاؤ یہاں بھائی، محمل نے آگے آتے کہا، جبکہ داؤد پریشانی سے چکر کاٹ رہا تھا۔ سنو، اگر وہ میری چندہ ہوئی، میں کیسے نظریں ملا پاؤں گا کہ اس کو ان حیوانوں سے بچا کیوں نہ سکا؟ وہ مجھے غلط سمجھے گی۔ ایسا کرتا ہوں، مجھے جاننا ہی نہیں وہ میری چندہ ہے کہ نہیں۔ داؤد اپنا ماتھا مسلتے محمل کے پاس آتے پریشانی سے سرگوشی کرتے کہنے لگا، ریلیکس، کچھ نہیں ہوتا، اسے آنے تو دو۔ محمل جانتی تھی داؤد کی اس وقت کیا فیلنگ سے، تبھی حوصلہ دیتے کہا، کیا ہوا جلاد، تو پریشان ہے؟ ارتضیٰ نے گھبراتے ہوئے پوچھا، وہ دیکھ چکا تھا اس کو ماتھا مسلتے۔ ہاں وہ نہیں، پتہ نہیں۔ داؤد کو سمجھ نہ آئی کہ کیا بولے۔ مسکان آ گئی۔ محمل سامنے سے آتی مسکان کو دیکھتی بولی، اب بتاؤ بیٹا، کون سی ضروری بات کرنی ہے؟ مختار صاحب نے پیار سے پوچھا۔ وہ میں تم ادھر آؤ بچہ میرے پاس۔ داؤد کو جب سمجھ نہ آیا تو مسکان کو اپنے قریب آنے کو کہا۔ جی سر۔ مسکان داؤد کا پریشان چہرہ دیکھتی بولی، یہاں بیٹھ جاؤ، طبیعت کے لیے ٹھیک نہیں۔ داؤد مسکان کو کندھوں سے پکڑتے ہوئے بولا، وہ میں کہنا چاہتا تھا کہ محمل، تم بولو۔ داؤد کہتے ہوئے بیچارگی سے محمل کو بولا، مسکان تم اپنا لاکٹ دینا جو گلے میں پہنا ہے۔ محمل سمجھ سکتی تھی اس کی حالت، تبھی جلدی سے بولی، ہاں ضرور، یہ لو۔ مسکان نے پریشان ہوتے اپنے گلے سے لاکٹ اٹھا کر دیا، جبکہ سب خاموش تماشائی کی طرح بیٹھے سب دیکھ رہے تھے۔ نہیں، مجھے یقین نہیں آ رہا۔ داؤد نے اپنے کانپتے ہاتھوں سے جب لاکٹ کو کھول کر دیکھا، تبھی زمین پر گرتے روتے ہوئے چلایا تھا، اسے یقین نہیں آ رہا تھا مسکان ہی اس کی چندہ ہے۔ داؤد بھائی رک جائیں، ان دونوں کا معاملہ ہے، یہ آپ پریشان نہ ہو۔ محمل ارتضیٰ کو روکتے ہوئے بولی، جو داؤد کو گرتا دیکھ چلاتے ہوئے پاس جانے لگا تھا، تم میری چندہ ہو؟ ہائے، مجھے یقین نہیں آ رہا، میں کیسے تم سے نظریں ملاؤں؟ داؤد خوش ہوتا مسکان کے قدموں میں بیٹھتا بولا تھا کہ چندہ سر؟ مسکان نے شوق کی حالت میں پوچھا، تم چندہ میری جان، میں تمہارا بھائیو ہوں، وہ بھائیو جو تمہارے لیے سب کچھ کرتا تھا۔ داؤد مسکان کا چہرہ ہاتھوں میں لیتے دیوانے پن سے چومتا ہوا بولا، بیٹا اسے کچھ یاد نہیں ہے۔ ازگری بیگم نے ہی ہمت جمع کرتے پاس جاتے کہا، سب شوق میں تھے، داؤد اور مسکان بہن بھائی ہیں، لیکن تھوڑا سا تو یاد ہو چندہ کو، اسے پتا میں کتنا تڑپا ہوں۔ اے، تم دونوں بتاؤ خاموش کیوں ہو؟ داؤد نے پاگلوں کی طرح ان دونوں کے پاس جاتے کہا، تم کبرا کے بیٹے ہو، میں جان گئی ہوں، اور یقین بھی ہے مسکان تمہاری بہن ہے۔ ازگری بیگم داؤد کی حالت دیکھتے روتے ہوئے بولی، نہیں ہوں اس عورت کا بیٹا، میں صرف تیمور شاہ کا بیٹا ہوں، وہ عورت میری کچھ نہیں لگتی، آپ کیسے جانتی ہیں اسے؟ اچانک داؤد نے نیلی آنکھوں میں وحشت لیے غرایا، کیونکہ ہم دونوں اسی عورت کے بہن بھائی ہیں۔ مختار صاحب نے بھی اپنی بات کہی، مطلب آپ دونوں میرے ماموں اور خالہ؟ کدھر تھے جب وہ عورت ہم پر ظلم کرتی تھی؟ کدھر تھے جب وہ حیوان مجھ سے میری چندہ کو لے کر چلے گئے تھے؟ داؤد غصے میں چلاتا ہوا بولا، ازگری بیگم نے ہی روتے ہوئے کبرا کا ماضی بتایا تھا۔ محمل، حاشیہ، مسکان تینوں شوق میں تھے، داؤد ان کا کزن تھا۔ مجھے بھی کوئی سمجھا دے، میرا سر پھٹنے والا ہے۔ اچانک مسکان نے اپنا سر پکڑتے ہوئے چیختے ہوئے کہا، اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی ہو کیا رہا ہے۔ نہ میری جان بھائیو ہیں نہ، میں سب سمجھا دوں گا، تم آرام کرو، بلکہ آؤ میں تمہیں روم میں لے کر جاتا ہوں، آہستہ آہستہ سب یاد آ جائے گا۔ داؤد نے پاس جاتے پیار سے کہا، روتے دھوتے سب کے گلے شکوے ختم ہو چکے تھے۔ داؤد خوش تھا، اسے چندہ مل چکی ہے،
اس کی خوشی دیکھتے سب خوش تھے۔ سر یہ بھائیو کہو میری جان، یہ میرے کام ترس گئے ہیں سننے کو۔ داؤد جب مسکان کو ریڈ روم لایا تب مسکان کی بات کاٹتے ہوئے پیار سے بولا۔ مسکان کو اگر سب یاد نہیں آیا تو وہ خوش بھی تھی داؤد جیسے بھائیوں کو پایا کر۔ جی بھائیو، یہ کمرہ میرا تو بھی۔ مسکان نے مسکراتے ہوئے روم کو دیکھتے کہا، جو بالکل باربی لینڈ لگ رہا تھا۔ میری چندا کا ہے یہ، آج سے تم یہاں ہی رہو گی، ٹھیک؟ ہر ضرورت کی چیزیں ہیں۔ ارے چیزوں سے یاد آیا، میری چندا کو میرے ہاتھوں کے آلو والے پراٹھے بہت پسند ہیں۔ تم رکو، میں ناشتہ تیار کرتا ہوں۔ داؤد مسکان کو چھوڑ کر جاتے ہوئے بولا۔ داؤد نے فی الحال ہاشم، میمل، ارتضیٰ، ثانیہ کسی سے بات تک نہیں کی تھی۔ اس سارے عرصے میں اگر کوئی بولا نہ تھا تو وہ تھا ہاشم۔ یہ والا کرتا شلوار کیسا رہے گا؟ نہیں، یہ والا دیکھ۔ بول کیوں نہیں رہا تو؟ ارتضیٰ اپنے روم میں آتے ہاشم کو اپنے کپڑے دکھاتے ہوئے بولا۔ تجھے کس بات کی خوشی ہے اور یہ کپڑے کیوں؟ ہاشم نے پریشان اور حیران ہوتے پوچھا۔ ہاں، یہ والا سوٹ ٹھیک ہے، تمہارے کل پر پہننے میں نے، بتا کیسا ہے؟ ارتضیٰ اپنے دانت نکالتے ہوئے بولا۔ کیسا دوست ہے، میرے مرنے کی خوشی ہو رہی ہے تجھے اور میں یہاں شوق میں ہوں۔ ہاشم اپنا جوتا اتار کر اسے مارتے افسوس سے بولنے لگا۔ خوشی تو مجھے بھی ہوئی، اس کی چندہ مل گئی، بس میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ ارتضیٰ باز نہ آتا مسکراتا ہوا بولا۔ میرے لیے یہ شوق کم تھا، مسکان چندہ ہے اس کی، اب تو اور جان جانے والی ہے کہ ہم کزنز بھی ہیں۔ ہاشم نے اپنا رونا رویا۔ اب تو کدھر جا رہا ہے، میں دکھ سن لے کوئی؟ ہاشم بول رہا تھا جب ارتضیٰ روم سے بھاگ کر جانے والا تھا۔ میں بتانے جا رہا ہوں جلاد کو کہ بریانی ضرور رکھے تمہارے کل پر، ورنہ میں کچھ نہیں کھاؤں گا۔ ارتضیٰ دانت نکال کر کہتا باہر بھاگ چکا تھا۔ ہے ہی کوئی ذلیل انسان، ذرا جو میری پرواہ ہو سب کو۔ ہاشم دل میں گالیاں دیتا افسوس سے بولا۔ ہائے کتنے مزے کی خوشبو ہے مسٹر کھڑوس، تمہیں کھانا بنانا آتا ہے کیا؟ داؤد اکیلا کچن میں کھڑا ناشتہ بنا رہا تھا، سب نوکروں کو منع کر چکا تھا اندر آنے سے۔ ہاں سوئٹ ہارٹ، میں اپنی چندا کے لیے سب کچھ بنا لیتا ہوں۔ داؤد محمل کو اپنی باہوں میں بھرتے کچن شیلف پہ بٹھاتے مسکراتے ہوئے بولا۔ وہ آج خوش تھا۔ مجھے بھی چیک کرواؤ، میں بھی دیکھتی ہوں تم نے کیسے بنائے آلو کے پراٹھے۔ محمل پراٹھوں کو دیکھتی منہ میں پانی لاتی بولی۔ بتاؤ کیسا ہے؟ داؤد اس کے منہ میں نوالا ڈالتے بےتابی سے پوچھنے لگا۔ بہت بہت مزے کا ہے، ہائے اپنی چندا کے لیے اتنا کرتے ہو، کاش میرے لیے بھی کرتے۔ محمل ایک نوالا اور منہ میں ڈالتی حسرت سے بولی۔ وہ جیلس بھی تھی، داؤد صبح سے مسکان کے لیے پاگل ہو رہا تھا۔ بہت جلد تمہارے لیے بھی کروں گا سوئٹ ہارٹ۔ داؤد محمل کے منہ سے نوالا اپنے لبوں میں لیتے آنکھ ونگ کرتے بولا۔ بے شرم انسان، تم کھڑوس اچھے تھے، یہ والا بے شرم ڈی ایم نے تو سے اچھا، توبہ توبہ۔ محمل داؤد کی حرکت دیکھتی بلش کرتی کہتی کچن سے بھاگ چکی تھی۔ اسے امید نہیں تھی داؤد ایسی حرکت بھی کر سکتا تھا۔ ہاں ہاں میری ڈرامہ کوئن، ابھی تو کچھ کیا ہی نہیں، بے شرم پہلے ہی کہہ دیا۔ کچن میں کھڑے داؤد نے دل کھول کر کہکہا لگاتے ہوئے اونچی آواز میں کہا تاکہ محمل سن لے۔ توبہ میری اب نہیں پاس جانا اس بے شرم ڈی ایم کے۔ محمل اس کی آواز سنتی بلش کرتی بولی۔ مبارک ہو سالے صاحب، مبارک ہو سالے صاحب۔ ناشتے کی ٹیبل پر ہاشم نے داؤد کے پاس جاتے مبارک دیتے کہا۔ دل میں وہ بہت گھبرایا ہوا تھا۔ شکریہ جیجو، مجھے خوشی ہوئی مسکان تمہارے پاس تھی۔ خیر آؤ ناشتہ کریں ہم۔ داؤد نے مسکراتے ہوئے ہاشم کے کندھے پر ہاتھ رکھتے کہا۔ کیا ہوا جیجو؟ داؤد نے مسکرا کر پوچھا۔ پتہ نہیں یار، شولڈر پر جلن ہو رہی ہے، جیسے کسی چیز نے کاٹا ہو۔ ہاشم اپنے کندھے کو سہلاتے ہوئے بولا۔ آؤ ناشتہ کریں۔ داؤد اسے زبردستی چیئر پر بٹھاتے مسکرا کر بولا۔ یہ اتنا پرسکون کیسے رہ سکتا ہے؟ اب تک تو میرا قتل کر دیتا۔ ہاشم اس کا مسکراتا چہرہ دیکھتے سوچنے لگا۔ کھاؤ نہ، کھا کیوں نہیں رہے؟
दाऊद ने एक दफा फिर इसरार किया। तू खा पहले, क्या पता जहर ना हो, हाशिम उसे कहता खुद परेशान हुआ। हाँ हाँ, तुम मुझे ये समझते हो? दाऊद तंजिया मुस्कुराहट लाते बोला। मैं सब समझता हूँ, तुम तो वो हो जो सामने वाले को मात दो। आंखों में देख मैं क्या चीज हूँ। चल खा अब ये। हाशिम दांत पीसते हुए बोला। वैसे घबरा नहीं, जानता नहीं क्या जीएम इतनी आसान मौत नहीं देता जो मैं तुम्हें इतनी जल्दी मौत दूं। दाऊद अचानक सर्दंदाज अपनाते हुए नाश्ता करते बोला। सबने हंसी खुशी नाश्ता किया था, बस सब खुश थे। मुस्कान भी खुश थी अपने भाइयों से मिलकर। कोई नहीं जानता था वक्त कितनी जल्दी उनकी ये खुशी लेने वाला था। 4 माह बाद। क्या हुआ भाई, आप घबराए हुए क्यों हैं? मैमल ने इर्तजा को घबराते हुए पूछा, जो खुद मैमल की तरफ आ रहा था। भाभी, आप एक काम करें, कुछ भी करके जल्लाद को सेफ हाउस से बाहर नहीं जाने देना, चाहे कुछ भी हो, उसके साथ रहिए। इर्तजा जल्दी जल्दी बोला। लेकिन क्यों, आप दोनों, हम दोनों साथ नहीं हैं। हाशिम माजूर हो गया और मैं सानी के पास जा रहा हूँ। सिर्फ आप हैं जो उसे रोक सकती हैं। बस उसे जाने मत देना, बाकी मैं बाद में बताऊंगा। बस जल्लाद को कुछ ना हो। इर्तिजा जल्दी जल्दी कहता बेसमेंट रूम की तरफ भाग चुका था, जबकि मैमल अब सोच रही थी दाऊद को कैसे रोके। उसको तो ऐसा महसूस हो रहा था जैसे शेर की गार में जाने लगी है। एपिसोड 12 यहाँ अपने इख्तिताम को पहुँचती है। न्यू एपिसोड जल्द अपलोड की जाएगी। चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।